خلاف کے مذاکرات اور عمران خان کے خلاف ایک لٹکتی ہوئی تلوار 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، دونوں کی کیا صورت بنے گی؟ آج ایک مریم نواز کا بیان ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت کی دلی خواہش یہ ہے کہ وہ جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے وہ واقعی سر کاٹ کے گزرے۔ سنیے پہلے، پھر پروگرام آگے چلاتے ہیں۔ جی ابھی سٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں آپ کو، ابھی تھوڑی دیر میں ہم پلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو آپ کو ان کا سٹیٹمنٹ بھی دکھاتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا کہا۔ مذاکراتی عمل جو ہے اس کے متعلق پوری پاکستانی قوم وہ یقیناً یہ خواہش رکھتی ہے کہ اس تناؤ سے ہم نکل جائیں اور مذاکرات کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ یہ جو کشمکش سڑکوں کے اوپر نظر آتی ہے اس کی بجائے ایوان میں بیٹھیں دونوں جماعتیں، بحث مباحثے بھی کریں، قانون سازی بھی کریں اور معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے اس پہ اتفاق رائے کریں۔ لیکن دونوں طرف کے بیانات دیکھ کے ابھی لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی آسان معاملہ ہے۔ مریم نے آج کیا کہا وہ دیکھیے۔ کل میں بڑی حیران ہوئی سن کے جب کہا کہ جی وہ سیرت النبی پہ بنی ہوئی ایک یونیورسٹی تھی اس کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی کیس تو یونیورسٹی کا کیس ہی نہیں ہے، کیس کیا ہے کہ کسی کے پیسے آئے، آپ نے بند لفافے میں اس کو کیبنٹ کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا، اور پھر کیبنٹ سے اپروو کرایا، اس کے بعد ذاتی اکاؤنٹس میں وہ پیسہ گیا اور اس کے بدلے بنی گالا میں زمین ملی۔ بات یہ ہے غبن کیا کیا ہے، گھپلا کیا کیا ہے، اس کا جواب دو۔ ہم نے تو سب جواب دیے، اپنے جواب دینے کی باری آئی ہے تو لوگوں کو چور چور کہہ کے خود چھپ گئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے عدالت ہی نہیں آنا۔ وہ پیسہ کدھر گیا، وہ 190 ملین کدھر گیا؟ سوال یہ، اس کا جواب دو، کل گھر چلے جاؤ۔ اور آج کل بہت سے نوجوانوں کے ٹھیکیدار بنے، لیکن ان ٹھیکیداروں نے ان کو کہا کہ جاؤ اسٹیٹ سے، ملک سے لڑ جاؤ۔ پھر آپ دیکھو جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں نا، کئی بار خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے حملہ ہوا ہے پنجاب کے اوپر، اور سب کام چھوڑ کے میں پنجاب کی حفاظت کرنے پہ بیٹھ جاتی۔ یہ نعرے کہ گھراؤ کر دو، جلاؤ کر دو، سر توڑ دو، آنکھیں پھوڑ دو، یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جس کی اپنی کارکردگی یہ صفر ہوتی ہے۔ 16 مذاکرات کی تاریخ ہے اور 17 کیس کے فیصلے کی تاریخ ہے۔ کس کروٹ ٹونٹ بیٹھے گا ابھی یہ کہنا کافی مشکل ہے۔ اسلام رانجھا صاحب، آپ کی دلی خواہش تو یہی لگتی ہے آج مریم کے بیانات سن کے کہ عمران کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہو ہی جائے، جو ایک کسر رہ گئی تھی پہلے، وہ 33 سال کی سزاؤں میں وہ 12 سال میں شاید اب پوری ہو جائے۔ دیکھیے، جہاں تک اس مقدمے کا سوال ہے، یہ مقدمہ کوئی اتنا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل مقدمہ نہیں ہے کہ جس کو سمجھ نہ سکے کوئی بھی آدمی، اور یہ ایک سیدھا مقدمہ ہے جس میں پیسے آئے ہیں اور اکاؤنٹس میں آئے ہیں اور وہ غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ایک سمری پیش کی گئی ایوان میں، اور اس کے بعد پھر اس کو کافی عرصہ تو کوشش کی جاتی رہی کہ اس کو کبھی سپریم کورٹ کی طرف موڑ دیا جاتا رہا، کبھی کسی طرف موڑ دیا جاتا رہا، پھر اس کو چھپائی رکھا کہ جی اس کو امیونٹی حاصل ہے اور یہ ڈاکیومنٹ جو ہے، پھر آخر کار جب وہ سامنے ساری بات آئی تو وہ پیسے جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ استعمال قانونی طریقے سے نہیں ہوا۔ تو چاہے وہ استعمال جس پرپس کے لیے بھی ہو، لیکن ایک قانون کا ضابطہ اخلاق ہے، اس ضابطہ اخلاق کے مطابق اگر پیسے کہیں سے ریکوری کی شکل میں آتے ہیں تو وہ ریکوری کے پیسے سرکاری خزانے میں جانے چاہیے۔ آپ وکیل ہیں، لیکن جو نیب لا امینڈمنٹ آپ نے کی تھی اس کے بعد اس کیس میں جان باقی ہے؟ میرا تو خیال ہے اس کیس میں جان ہی باقی نہیں ہے۔ کافی اس میں سے دوبارہ جو امینڈمنٹس تھیں اس کے بعد دوبارہ اس میں سے ریوائز بھی لا ہوا، لیکن کیبنٹ کے ڈیسیژنز کو بھی آپ نے تحفظ دیا ہوا۔ نہیں، اس میں بالکل ہے، لیکن کیبنٹ کے جائز فیصلوں کو ہمیشہ سے جائز فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے، ناجائز کو تحفظ پھر بھی حاصل نہیں ہے۔ کہ اگر وہ پیسے جو ہیں وہ ٹائمنگ ہے نا جی، انلیگل گین جو ہے، اگر ایک طرف ایک سمری جا رہی ہے اور اسی وقت ایک گین آ رہا ہے، اور ملک ریاض کی آپ نے کراس ایگزامن نہیں کیا، شہزاد اکبر کو کراس ایگزامن نہیں کیا، دیکھیں فرا کو آپ نے فراگوگی کو کراس ایگزامن نہیں کیا، تو اس کے بغیر آپ کیسے سزا دے سکتے؟ سمجھوتے ہمیشہ سے کیسز کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ بڑی کلیئر میری تو اپنا ویو ہے، اور اگر سمجھوتے جب بھی پروسیکیوشن یا استغاثہ اس طرح کے سمجھوتے کرتا ہے تو کیس کو نقصانات ہوتے ہیں، ہو چکا ہے نا نقصان تو، اور یقینی طور پہ ایسے سمجھوتے نہیں ہونے چاہیے۔ نقصان تو اب ہو چکا ہے۔ دیکھیں اب یہ تو استغاثہ ہی بتائے گا، نیب ہی اس کا جواب بہتر دے سکتی ہے۔ میں کیس کو پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، ہاں جی، نام ہم کر سکتے ہیں، ایزیوم کر لیں فار دی مومنٹ کہ سزا ہو جائے تو ہائی کورٹ بھی تو فورم ہے ان کے پاس، دیکھیں ہائی کورٹ جا کے پوچھے کہ نہیں ان سوالوں کو۔ ہائی کورٹ لیٹ سے بھی تو ٹرائل کورٹ میں دیکھیں کل جو بھی فیصلہ آتا ہے، لیکن یہ پرسوں جو بھی فیصلہ آتا ہے، لیکن یہ کیس کو اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو سمجھنے میں مشکل ہو، بہت اس میں کوئی پیچیدہ فیکٹس ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ سیدھا 2+2 سزا کا کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سزا ہو یا جزا ہو، لیکن یہ کہ یہ اوپن اینڈ شٹ سے تو یہی مراد ہے کہ سزا ہے۔ فیصل واڈا صاحب سے پوچھتے ہیں، فیصل واڈا صاحب آپ بتائیے اس کا کیا بننے والا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا؟ سزاؤں نہیں ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، تاریخ بدلی جا سکتی ہے، فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا۔ جو کام 4 سال پہلے میں نے کیبنٹ کے اندر آبجیکٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ ہی کے شو پہ انٹرویو بھی دیا تھا، بند لفافے کے اندر ہوا، غلط کام ہوا، پستول کسی نے دی، گولیاں کسی نے ڈالی، بینیفٹ کسی کو، گولی چلی تو خان صاحب سے، سائن آف تو انہوں نے کی ہے،
اگر آپ مجھے کہیں وہ فیصل چور واڈا آدمی تھے صاحب تو کی انہوں نے کریڈٹ چوری پہ ایک چیز ہے کہ وہ ایک یا دو لوگ جنہوں نے اس کے اوپر کیبنٹ کے اندر اعتراض اٹھایا تھا وہ اس میں فیصل واڈا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر آ کے ہمارے پروگرام میں بولا بھی تھا. یہ دونوں باتیں درست ہیں. کیبنٹ میں شاید ایک دو سے زیادہ وزیر بولے بھی نہیں تھے. شاید شیریں مزاری نے بھی اس پہ سوال اٹھایا تھا فیصل واڈا صاحب. جی میں تھا، فواد چودھری صاحب تھا، سب سے پہلے میں تھا، فواد چودھری صاحب تھے اور شیریں مزاری صاحبہ تھی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پھر میں نے رات کو جا کے گھر پہ بھی ان سے کہا تھا کہ یار نہ کام کریں. یہ مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ سچویشن کبھی زندگی میں آئے گی. میں نے تو کہا الیکشن کے دوران یہ کہیں کیس فٹ نہ ہو جائے اور جیل نہ ہو جائے اس کے اندر. تو بلیٹنٹلی تھا. اب اس کا فائدہ خان صاحب کی بیگم یا ان کے بچوں نے یا ان کے حواری نے اٹھایا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں وہ چور آدمی تھا تو میں پھر آپ سے سوال یہ کروں گا اور اپنے آپ سے بھی کروں گا کہ جمائمہ صاحبہ سے جب ان کی علیحدگی ہوئی تو لیگلی وہ اربوں ڈالر کے مالک ہو سکتے تھے، لیکن کیونکہ سائن آف انہوں نے کیا، گولی ان سے چلی ہے، تو سزا بھی ان کو ہوگی. اور سزا میں ناپ تول کے میں بات نہیں کر سکتا. محسن راجہ صاحب گورنمنٹ کا حصہ ہیں، گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سزا ہونی ہے، ٹھوک بجا کے سزا ہونی ہے. تاریخ بدلی جا سکتی ہے، فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا. آئندہ آنے والے دن مشکل ہیں. کیا سزا ہوگی سر؟ اس کو مجھے سر دیکھیں جو میں نے پیش گوئیاں تو آپ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں تو بتا ہی دیں. سر دیکھیں جو مجھے اینکرز نے سوال کیا تھا میں آپ کو بتایا تھا، میں نے اس کا جواب کیا دیا تھا. انہوں نے کہا جی 5 سال ہے یا 7 سال ہے، تو میں نے کہا 5 سال کو ڈبل کر لے تو 10 سال ہو جاتے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ ملا کے 5 سال ہو جاتے ہیں، اور 7 سال کو 14 سال کو کر دیں 7 سال ڈے اینڈ نائٹ کر کے. یہ میرا جواب تھا اور میں یہی جواب آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں. شوکت یوسفزئی صاحب، آپ بھی یہی سوچتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ سارے مفروضے ہیں، سزا تو ہونی ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے، کیونکہ یہ جو اتنا ڈیلے کیا گیا اور بار بار جو تاخیر ہو گئی تو لکھنے میں کوئی مشاورت تو ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہے نا، اور اتنا وقت جو لگایا گیا تو سزا تو یہ سنانا ہے انہوں نے. ہم کہتے ہیں سنا دیں، جلدی سے سنا دیں. ہم نے کون سا ان کو منع کیا کہ نہ سنائے؟ اور یہ کون سا بہانہ تھا کہ جی وہ عمران خان بھی نہیں پہنچے، ان کے وکیل بھی نہیں پہنچے؟ ایسا تو یہ کوئی قانون میں تو نہیں لکھا ہے کہ ملزم ہوگا ہم ان کے سامنے سزا سنائیں گے. آپ نے سنانے تھے سنا دیتے. کیوں اس طرح خواہ ایک ہیجان بنائی ہے پورے ملک کے اندر، اور چیز کچھ ہے نہیں. یا تو کوئی عمران خان کو ذاتی فائدہ پہنچاؤ. یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایک ابھی کیبنٹ کا حصہ، ایک پچھلے کیبنٹ کا حصہ تھا. عمران خان کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر القادری ٹرسٹ کی زمین بھی آئی ہے تو وہ ٹرسٹ کی زمین ہے نا. یا اگر پیسے آئے ہیں تو یہ تو ایک قانون بنا تھا، انہوں نے اس وقت کی حکومت سے رابطہ کیا کہ جی غیر قانونی پیسے ہیں، ہم نے اس کو روکے ہوئے ہیں، اگر آپ نے لینے ہیں ہم بھجوا دیں، لیکن اس کو سیکرٹ رکھنا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نے سیکرٹ نہیں رکھنا ہے تو آپ آئیں اپنا وکیل بھیجیں، کیس لڑیں اور پھر ثابت کریں کہ جی ہم منی لانڈرنگ ہے. پھر ہمیں ثابت کرنا پڑتا. اگر یہ 190 بلین پاؤنڈ کی بحث کو میں ایک طرف رکھ دوں، ایک جسٹ بینگ اے ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی عمران خان یا نواز شریف بھی ہو ان کی جگہ پہ، کیا ریاض ملک سے کوئی 300-400 کنال زمین لے لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات تھی؟ یا ایز پرائم منسٹر وہ یہ کام پبلک سیکٹر سے پیسے اپروو کر کے یونیورسٹی کھڑی کر سکتے تھے، چندہ مانگ سکتے تھے جیسے 10 ارب لوگ دیتے ہیں شوکت خانم کو ہر سال، وہ 4-5 ارب اس یونیورسٹی کے لیے بھی دے دیتے. آپ واقعی سوچتے ہیں کہ یہ عقل مندی کا فیصلہ تھا کہ ریاض ملک سے یہ زمین 400-500 کنال لے لی جائے؟ نہیں، آنیسٹ اوپینین چاہتا ہوں اس پہ. میں کیس کو سائڈ پہ رکھ دیا 190 ملین کو، لیکن کیا یہ ایک گڈ وائز ڈیسیژن تھا؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا ہے، ایمان سے مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کرپشن اس کو کہتے ہیں، یا تو منی لانڈرنگ ہوئی ہو یا اس کے ذات کو کوئی فائدہ ہو، اس میں سزا بھی ہو جائے تو انسان کہے چلو جی میں نے کچھ پیسہ کمایا ہے، جس طرح ان باقیوں کو ہوتا رہا ہے. اور پھر اس پہ وہ وکٹری کا نشان بھی بناتے تھے کہ جی ہمیں سزا ہوئی ہے. ہم تو اس طرح کو تو عمران خان نے تو آپ فیصل واڈا سے خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان پہ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے شیئر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے. بہت شیئر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتی ہے. آپ سوچیں ملک صاحب کہ ایک بندہ کرپشن نہیں کر رہا، اس کے ایک سال میں 10 ارب روپے صرف شوکت خانم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح اربوں روپے نمل یونیورسٹی کے لیے. اس طرح فیصل واڈا صاحب نے جو کہا کہ اگر وہ چاہتے، اگر صرف پیسوں کے لیے کرتے تو وہ کما لیتے، لیکن وہ دیکھیں اگر غلطی ہوئی ہے تو پورے کیبنٹ نے کی ہے، تو پھر تو پوری کیبنٹ کو پکڑو نا. ہے تو غلط there is no justification. نہیں، اگر کیا تو پورے کیبنٹ نے پھر کیا نا، فیصلہ تو کیبنٹ کا تھا. ہم لوگ جب اکنامکس پڑھتے تھے نا تو اس وقت بتایا جاتا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، تو یہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو نظر آ رہا ہے. یہ کیا چیزیں بہت سارے کیسز کے اندر جب ہمارے پاس فائل آ جاتی تھی کہ جی بس اس پہ دستخط کرنا ہے، جلدی کرو، یہ جانا ہے،
بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے اس طرح. لیکن میں نہیں, مجھے کیونکہ اس وقت میں نہیں تھا, فیصل واڑا صاحب تھے, یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن کسی وزیر نے اخلاقی طور پہ اس پہ کوئی استعفیٰ دیا ہے, کوئی کیا ہے ایسے ہی بس آپ جا کے اب میں مخالفت کر رہا ہوں جی, میں نے بھی پہلے بھی کیا, اب بھی کر رہا ہوں. واڈا صاحب یہ ویسے سوال صحیح ہے, ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو ان پروٹیسٹ ریزائن کر دینا چاہیے تھا, یہ زیادہ بری آپشن نہ ہوتی, بڑا عزت والی بات ہوتی. دیکھیں ندیم ملک صاحب, شوکت یوسف زئی صاحب جو ہیں وہ میرے کولیگ رہ چکے ہیں, اور یہ ان اچھے اور مخلص چہروں میں سے, ان کی مجبوری ہو سکتی ہے, میری برائی بھی کریں گے تو میں جواب نہیں دوں گا, جیسے میں علی محمد خان کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے مخلص لوگ جو ہیں وہ نہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں, نہ خدا نخواستہ ان کی جان سے کھیلنا چاہتے ہیں. بہرحال جو بات سچی ہے اور حق کی بات ہے, وہ دو حق کی باتیں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ کیونکہ سائن آف زبردستی خان صاحب نے ہی کروایا, اس لیے مدعا ان کے اوپر ہے, لیکن بری الذمہ کابینہ بھی اس سے نہیں ہے سمیت میرے, یہ بھی بات ٹھیک ہے. اور اگر اس پہ سزا ہوتی ہے تو بالکل ہونی چاہیے, میں اس سے بھی مفروری نہیں جاؤں گا, لیکن میں نے اپنا اختلاف وہاں دکھا دیا, آپ کے شو پہ آ کے بتا دیا, اور بہت ٹھوک بجا کے بات کی تھی میں نے, میرے بعد فواد چودھری نے کی تھی. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم بھی بری الذمہ صرف اس بات پہ ہو جائیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن بات جہاں تک دوسری ہے, وہ اس کے لیے بھی حوصلہ رکھیں. اس کا بینیفٹ عمران خان صاحب کی بیگم, ان کے بچوں اور ان کے حواریوں نے اٹھایا. ایسے بہت سارے کام غلط ہوئے اس گورنمنٹ کے اندر, اور اس گورنمنٹ کے اندر جنہوں نے ریزسٹ کرنا تھا ہم نے ریزسٹ کیا. اور جو یوسف زئی صاحب بات کہہ رہے ہیں, میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ میں ڈسکوالیفائی ہوا فیاض حمید کی وجہ سے. اس فیاض حمید کے بعد دوسری نافرمانی کرنے پہ مجھے سینیٹر کی طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا. لیکن اللہ کی ذات بڑی ہے, میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں, میں آج سینیٹر ہوں اور باقی لوگ سب اندر ہیں. تو میں نے تو کبھی آپ کو یہ نہیں کہا, لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ فیکچوئل بات کہہ رہا ہوں. نہ 2018 سے پہلے میں نے عمران خان صاحب کو اس روپ میں دیکھا, میں نے بھی ان کا زندگی 15 سال گزارے ہیں, نہ میں نے ان کو یہ سمجھوتے کرتے دیکھے, نہ ان کو پٹی آنکھ پہ بنتے دیکھا, نہ میں نے ان کو تعویذ گنڈوں میں دیکھا, نہ میں نے دم درود کے پانی میں 2018 سے پہلے دیکھا, نہ میں نے مزاروں پہ سجدے کرتے ہوئے دیکھا, نہ ایسی چیزوں کے اوپر سائن کروانے کے اوپر زبردستی کرتے ہوئے دیکھا. میں نے 2018 سے پہلے یہ سب کچھ نہیں دیکھا. اب جس وقت دیکھا وہ اس وقت بھی بولا, جب نکالا گیا تب بھی سچ پہ نکالا گیا, جو بولا وہی ہوا. نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پریس کانفرنس کر کے نکل گئے, نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پریس کانفرنس کر کے آج بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے. میں نے تو اپنی کرسی جو کسی کا باپ مجھ سے نہیں لے سکتا تھا سینیٹر کی, وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے ایز جسچر واپس کی کہ میری پارٹی کی نہیں ہے. اسی طریقے سے 22 جنوری کو ایک اس گورنمنٹ کا سکیم ہونے والا ہے جس پہ ہم نے بلا لی ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کو روکیں گے, اور وہ رکے گا. تو ایسا نہیں, اگر رکے گا نہیں تو کیس بنے گا. 22 جنوری کو کون سا سکینڈل ہے جی, وہ تو سمجھا دیں پہلے, سمجھ نہیں آئی بات مجھے. 22 جنوری کو کون سا سکینڈل ہے سر؟ ابھی بلایا ہے سر, آپ کا بھائی اس سکینڈل کے اندر خود بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ روکیں گے. اور اگر نہیں رکتا اور بازو زور کے تحت گورنمنٹ پاس کرا لیتی ہے اس کو, تو پھر گورنمنٹ جیل میں بھی جائے گی. یہ بھی آپ دیکھ لینا.